یہ وہ زمانہ تھا جب زمین ظلم، فتنوں اور بے سمتی کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر آسمان خاموش نہیں تھا۔ آسمان نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک نور کو محفوظ کر رکھا تھا۔ 15 شعبان 255 ہجری کی رات سامرہ کے ایک خاموش مگر برکت بھرے گھر میں ایک نومولود کی ولادت ہوئی۔ ایسا نومولود جن کا نام اور کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت سے ملتے تھے۔ تاریخ نے انہیں امام مہدی علیہ السلام کے نام سے یاد رکھا۔ ان نومولود کی ماں جناب نرجس خاتون ایمان اور پاکیزگی کی تصویر تھیں، اور ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام امامت کے سلسلے کا 11واں چراغ تھے۔ ابھی دنیا نے اس فرزند کو پہچاننا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ ظلم نے ایک اور وار کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے، اور اس وقت یہ فرزند صرف 5 برس کے تھے۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی حکمت اور فصل خطاب عطا کی جو اس سے پہلے اپنے خاص بندوں کو عطا کی تھی۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں حکمت دی گئی، اور جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو گہوارے میں نبوت عطا ہوئی۔ یہ امامت کوئی اچانک اعلان نہیں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے چکے تھے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی تھی، اور ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام پر نص قائم کی تھی۔ یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے قابل اعتماد اور خاص شیعوں کے سامنے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کی امامت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ آپ نے نہایت سخت اور واضح انداز میں فرمایا، جو شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے مگر مہدی علیہ السلام کا انکار کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، آپ کی اولاد میں مہدی کون ہیں؟ امام نے فرمایا، وہ 7ویں امام کا 5واں فرزند ہے، جو تمہاری نظروں سے غائب ہوگا، اور ایک زمانے تک اس کا نام لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس عظیم وعدے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اہل تفسیر کے مطابق آفاقی نشانیاں آسمانی صدا ہوں گی، اور نفسانی نشانیاں وہ خوف ہوگا جو انسانوں کے دلوں میں اتر جائے گا۔ پھر جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زمانے کی تصویر یوں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا، نہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے 9ویں فرزند میرے مہدی کو بھیجے گا۔ وہ باطل کے قلعے ڈھا دے گا، غافل دلوں کو بیدار کرے گا، اور دین اسلام کو اسی طرح قائم کرے گا جس طرح میں نے ابتدا میں قائم کیا تھا۔ پھر زمین عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ حقیقت صرف شیعہ مصادر تک محدود نہیں رہی، اہل سنت کے معتبر ذخیرہ حدیث میں بھی یہ بشارت محفوظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکمرانی نہ کرے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس باب میں علی، ابو سعید خدری، ام سلمہ اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یوں وہ امام جن کی ولادت خاموشی میں ہوئی، پردہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کا وعدہ زندہ ہے۔ وہ آئیں گے، شور کے ساتھ نہیں بلکہ حق کے وزن کے ساتھ۔ وہ تلوار سے پہلے ضمیروں کو بیدار کریں گے، اور حکومت سے پہلے دلوں پر حجت قائم کریں گے۔ اور ہم ان کے منتظر ہیں، مگر انتظار صرف دعا کا نام نہیں۔
इंतज़ार ये है कि हम अपने अंदर के यजीद को पहचानें और अपने अंदर के हुसैन को जिंदा रखें, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ जालिमों के खात्मे के लिए नहीं आएंगे, बल्कि उन लोगों से भी सवाल करेंगे जो जुल्म को देखकर खामोश रहे। इसी में सआदत है कि उनके ज़ुहूर से पहले हम खुद को उनके काबिल बना लें। सलाम हो उस इमाम पर जो जिंदा है मगर नज़रों से ओझल है, और सलाम हो उन दिलों पर जो जिंदा ज़मीर के साथ उसका इंतज़ार करते हैं।